شمال ایران سے بسوں میں دھکے کھاتا 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 پہنچا تہران کیپٹل، اور اس وقت جو ہے پریزیڈنٹ تو آیت اللہ خامنہ ہی تھے. اس نے کہا کہ مجھے ملنا ہے. اب سیکیورٹی نے بولا بچے کو کیسے ملنا ہے؟ بہرحال یہ کہیں باہر جا رہے تھے، شور ہوا سیکیورٹی پہ، تو انہوں نے کہا کہ کیا ہوا؟ کہا ایک بچہ ہے، پہلے کہتا تھا مجھے صرف زیارت کرنی ہے، اب کہہ رہا ہے مجھے بات کرنی ہے پریزیڈنٹ سے. تو کہا ابھی مجھے وقت ہے، جہاں جا رہا ہوں بات کرو. بچہ آنسو ٹپک رہے ہیں، 13 سال کا بچہ. اس سے پوچھا نام کیا ہے، کہاں سے ہو؟ اس نے بتایا جہاں سے آیا ہوں. تو اس محلے کی زبان میں، اس جگہ کی زبان میں جب انہوں نے گفتگو کی تو تھوڑا بچہ آرام ہوا. کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں. عزیزان محترم، معرفت یہ ایسے نہیں آ گیا انقلاب. 13 سال کا بچہ کیا کہتا ہے؟ میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں کہ آپ ممبر سے جو حضرت قاسم کے مصائب ہوتے ہیں انہیں بند کروا دیں. کہا کیوں؟ کہا آپ ممبر پہ یہ کہتے ہیں کہ 13 سال کا بچہ تھا اور اس سے پوچھا گیا موت کیا ہے تو اس نے کہا شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. جب ہم جنگ پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ چھوٹے ہو. یہ ہے درس یہ کربلا بنا رہی ہے. کہا کہ یا وہ مصائب، کہا نہیں تم اسکول جاؤ. کہا نہیں، یا وہ بند کرا دیں، مصائب بند کرا دیں، یا پھر ہمیں اجازت دیں. آیت اللہ خامنہ نے ریٹن اجازت دی کہ جہاں جانا چاہتا ہے، جس جگہ جانا چاہتا ہے اسے بھیجو. وہ پھر شہید ہوا، 13 سال کا بچہ. عزیزان محترم، انہوں نے اس کو اتنا پروان چڑھایا ہے، اتنا خون ہے کہ ابھی تک جنازے نکل رہے ہیں اس 8 سال کی جنگ کے. 16 سال بعد ایک جنازہ ملا، سالم تھا، عراق سے سالم تھا. انہوں نے جب جنازہ دیکھا پریشان ہو گئے. کہا اگر یہ واپس دیں گے تو دنیا بولے کہ ہم نے کن اولیاء کو مارا ہے. تو انہوں نے اس کے اوپر تیزاب ڈالا، پھر بھی نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا. تنگ آ کے کیونکہ نام دے چکے تھے دینا پڑ گیا. جب جنازہ آیا تو اس کا ایک دوست تھا جو اس کے ساتھ، اسے پوچھا کہ آخر اس کا جنازہ سالم کیوں تھا؟ کہا یہ کچھ چیزیں ایسی کرتا تھا. کہا کیا؟ کہا پورے ہفتے جو پینے کا پانی ملتا تھا اسے تھوڑا تھوڑا جمع کرتا رہتا تھا. کیوں؟ کہ جمعے کے دن غسل کر سکے، سنت موقدہ ہے. کتنی بڑی بات ہے. کہا دوسرا کام یہ کرتا تھا کہ جب عزاداری ہوتی تھی، امام حسین پر گریہ ہوتا تھا تو یہ اپنے آنسوؤں کو کپڑے یا رومال سے صاف نہیں کرتا تھا، اپنے بدن پہ مل لیتا تھا. یہ نظام ان خونوں پہ کھڑا ہوا ہے، اسے دنیا کی کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی. اس 36-38 سالوں میں کتنے پریزیڈنٹ چینج ہو گئے امریکہ کے، یہاں پر ایک ہی لیڈر کھڑا ہوا ہے. آپ ہلا کے دکھا دیں، ہلا نہیں لا سکتے. دنیا کا واحد لیڈر ہے کہ جس کو کوئی بھی شخص دیکھے اس کی آنکھوں میں آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. سامنے دیکھتا ہے. آپ لے آئیں کوئی دنیا کا لیڈر ایسا، اندر وجود تڑپنا شروع کر دیتا ہے. کیوں؟ ولایت علی ابن ابی طالب ہے، کوئی دنیا کا نظام نہیں ہے. سمجھنے کی کوشش کر. ہم بعض اوقات تعصب سے دیکھتے ہیں ان چیزوں کو، ہم لوگوں کو تعصب دکھایا گیا ہے، تبھی ہم محروم ہیں بہت ساری چیزوں سے. انسان اس نظام کو سمجھے. یہ وہ نظام ہے کہ جو کائنات کے اصل نظام سے اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے. ظاہر معصوم تو نہیں ہے، مگر ایک حقیر، ایک چھوٹا سا اس بڑے نظام کی جگہ پر ایک چھوٹا سا نظام ہے، تاکہ دنیا کو دکھا سکے کہ جہاں پر اصل ولایت پائی جاتی ہے وہاں ایسے نوکر پیدا ہوتے ہیں. تبھی آپ دیکھیں، اس سے پہلے ہمارے مذہب میں کیا کانسیپٹ تھا؟ امام زمانہ آئیں گے سب صحیح ہو جائے گا، ہم ہاتھ پہ رکھ کے بیٹھے رہیں. مگر انہوں نے بتایا کہ اسپیس ٹیکنالوجی میں کام کرنا ہے، نینو ٹیکنالوجی میں کام کرنا ہے، روبوٹس ٹیکنالوجی میں کام کرنا ہے، آٹو موبائل انڈسٹری میں کام کرنا ہے، سپورٹس میں کرنا ہے، ایجوکیشن میں کرنا ہے. یعنی اپنے آپ کو دنیا کے اس لیول پر لے آئے کہ دنیا کی ساری بڑی طاقتیں جھک گئی ہیں. آپشن نہیں ہے. 2 ہفتے کی مار تھی سیریا ان کے لیے، کئی سال میں بدل دیا اس کو انہوں نے، صرف ایک شخص نے بس. یہ جو ہم تو بڑے آرام سے زیارتوں میں جا رہے ہیں، جانے مطلب ہم نے کون سا خون دیا آج تک؟ یہ ان شہداء کے خونوں کے قطرے ہیں جنہوں نے ہماری زیارت کی ضمانت دی ہے. آپ جب 40 پہ واک کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کتنے شہداء لگے ہوئے ہیں. یہ ان شہداء کی وجہ سے آپ کا ایک ایک قدم ضمانت دے رہا ہے. یہ نظام دیا انہوں نے. جانے مطلب ہم بڑے آرام سے ڈرائنگ روم میں اے سی لگا ہوا ہے، ان کو کیا پتا؟ آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ آپ ایک شخص سے کسی سے بات کر سکتے ہیں؟ آپ سامنے دنیا کی ساری طاقتیں جھکی ہوئی ہیں ان کے آگے، پریشان ہیں وہ لوگ کہ کیا ہے ان کے پاس، مگر انہیں نہیں پتا. یہ اس ولایت کے نظام سے جڑے ہیں
کہ جن کے سر پر تم جتنی بھی تلواریں رکھ دو یہ اس ولایت سے نہیں پیچھے ہٹیں گے، اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. مار دو تم، کاٹ دو ان کو، ان کا ہر وجود یہی کہتا رہے گا. یہی تو کہا امام خمینی نے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ محرم اور سفر کی وجہ سے ہے. اگر یہ محرم اور سفر نہ ہو، یہ عزاداری نہ ہو، کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. لوگ آئے کہ امام خمینی جنگ ہو رہی ہے، تھوڑے پیسے عزاداری سے کم کر لیں. کہا خبردار، عزاداری پہ جو خرچہ ہو رہا ہے اس کو اور زیادہ کو، اگر کہیں اور ضرورت ہے تو کہیں اور سے لگاؤ. یہ ہے جو، یہ تبھی تو بچ گیا، وہ تبھی بچا ہوا ہے وہ دین. جناب ہمیں غلط انٹرپریٹ کیا گیا ہے. ہم اپنی دکانیں چمکانے کے چکر میں آتے ہیں ممبر پہ، ہم اپنی طرف لوگوں کو توجہ کرانا آتے ہیں. نہیں، جو حق ہے اس کی طرف متوجہ کریں لوگوں کو. آپ مٹ جائیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کی ذات کو معنی ہی نہیں رکھتی ہے. جو دنیا میں حق ہے اس کو سامنے پیش کریں، جس کے نصیب میں ہوگا اس کو قبول کرے گا. وہ آپ کو شخص آیا امام خمینی کی بات کرتا، آپ جو انقلاب لے کر آ رہے ہیں آپ 50 سال پیچھے چلے جائیں گے، یعنی اکنامکس آپ کی تباہ ہو جائے گی، سسٹم آپ کا تباہ ہو جائے گا. کیا جملہ کا، سونوں کے حروفوں سے لکھا ہوا جملہ. امام خمینی کہتے ہیں کہ تم 50 سال پیچھے جانے کی بات کرتے ہو، ہم تو 1400 سال پیچھے جانا چاہتے ہیں. 1400 سال پیچھے، یعنی اس مدینہ کے دور میں جانا چاہتے ہیں کہ جہاں اصل نظام شروع ہوا. ہم تو وہاں جانا چاہتے ہیں، تم کیا ہمیں پیچھے کرو گے؟ یہ کہاں سے آیا؟ یہ وہ ولایت ہے وجود میں، یہ وہ امام حسین پر گریا ہے، یہ امام حسین پر جان قربان کرنا ہے. یہ نظام، یہ اس ٹائم دنیا کا لیٹسٹ نظام ہے. دنیا فیل ہو گئی ہے، کیپٹلزم، سوشلزم، لبرلزم، مارکسزم سب فیل ہو گئے ہیں. دنیا ٹوٹ پھوٹ گئی ہے. تبھی تو دنیا کی نگاہ ہے ان کے اوپر. یہ کون سا نظام ہے؟ یہ کون سا نظام ہے کہ جہاں پر جوان پہ اتنا $1,000,000 خرچ کرو کہ یہ گمراہ ہو جائے، مگر یہ پھر جب شب جمعہ آتی ہے دعائے کو مل پڑ رہا ہے. یہ کون سا جوان ہے کہ اتنا اس کو اور پیسہ خرچ کرو، اس کی لباس تبدیل کر دو، اس کے بالوں میں جیل لگوا دو، اس کی شرٹیں اوپر اٹھوا دو، پھر بھی یہ مسجد جمکران میں کھڑا ہوا ہاتھ میں تسبیح لے کر ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد. کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کیا ہے یہ؟ ایسا یہ معاملہ کوئی اور ہے.